فیضل حسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی ٹیک لیتے ہیں اس پر۔ فیضل حسن چوہان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، شہباز گل صاحب کی گرفتاری جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے، آپ کی ٹیک سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو سمپل یہ کہوں گا کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے اور اس کا جو چیری بلاسم کرائم منسٹر ہے، اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب وہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ جمہوری میدان میں، نہ سیاسی میدان میں، نہ انتظامی میدان میں، نہ پرفارمنس کے میدان میں۔ اب انہوں نے اداروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے اب یہ اپنی خندق، اپنی کڑک، اپنی بدماشی، اپنی گنڈا گردی، اپنی نفرت، اپنا کینہ، اپنا بغض، اپنا اناد اب یہ نکالنا شروع کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کے اوپر اگر یہ الزام لگتا ہے تو پھر میاں جوید لطیف کیا تھا، پھر ایاز صادق کیا تھا، پھر بیگم صفدر اعوان کی جناب اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے اپنے سامنے اکٹھے کر کے 200-250 بندوں کو جو نعرے لگایا کرتی تھی، وہ نعرہ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا۔ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسلٹ ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کے حوالے سے پھر مجھے بتائیں کہ یہ سلطان مفرور الدین جو باہر بیٹھا نواز شریف، وہ جو نام لے لے کے بکواسات کرتا تھا جناب وہ افسران کے حوالے سے، ادارے کے سینئر افسران کے حوالے سے، پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ خواجہ آصف آن دا فلور آف دا ہاؤس اسمبلی پہ کھڑے ہو کے جو اس نے خرافات اداروں کے حوالے سے جو ہے نا وہ نکالی، تو پھر ان ساروں کو گرفتار کرو، ان ساروں کو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھاؤ، ان ساروں پہ غداری کے مقدمے کرو۔ ان کا تو اوپنلی بلنٹلی یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت، یہ کرائم منسٹر اور یہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے، یہ ملک میں منافرت پھیلا رہا ہے، یہ ملک میں لا لیسنس کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ماحول ایسا بنایا ہے کہ یہ اسلام آباد کے اندر یہ ایکشن لیں گے، اس کے مقابلے میں پنجاب کے اندر ان کے خلاف ایکشن آئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ دھکیل رہے ہیں اس پاکستان کو، اس ملک کو، اس معاشرے کو، اس پوری غنڈہ گردی اور اس سول جسے کہتے ہیں نا جنگ کی طرف، خانہ جنگی کی طرف۔ تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ شہباز گل کو فی الفور رہا کرنا چاہیے اور اداروں کو بھی نوٹس دینا چاہیے کہ اس قسم کا ماحول مت بنایا جائے کہ وہ لوگ جن کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر عوام اور اداروں کے حوالے سے کوئی ڈس ایگریمنٹ، ڈس لائکمنٹ، کنٹروورسی کریٹ ہو، وہ کوئی کامیاب ہو۔ تو پی ٹی آئی کے لیڈر، پی ٹی آئی کے کارکنان پاکستان میں سب سے بڑے محافظ ہیں اداروں کے، پاکستان کے سول اداروں کے، پاکستان کے ملٹری اداروں کے، ہم سب سے بڑے اس کے محافظ ہیں۔ ہمارا ایک ریلیشن ہے، ہماری ایک محبت ہے، ہماری ایک الفت، راحت اور چاہت ہے پاکستان کے ملٹری اداروں کے ساتھ، جو ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کل کے مامے بن بیٹھے ہیں جنا، یہ بیگم صفدر اعوان، یہ نواز شریف اور شہباز شریف، جو خود جو ہے وہ اپنے چیلوں چانٹوں کے ذریعے سے جو ہے نا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اور جلسوں کے اندر جو الفاظ، کلمات اور جملے اختیار کرتے رہے ہیں اور ادا کرتے رہے ہیں اداروں کے حوالے سے، تو میں مذمت کروں گا اور میں کہوں گا کہ فی الفور شہباز گل کو رہا کیا جائے۔ چوہان صاحب، ابھی جو ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب ماہر قانون بھی موجود تھے، انہوں نے بات کی حساس اداروں کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرنے کا جو الزام ہے، جو مقدمہ بغاوت کا درج جو ہے شہباز گل صاحب کے اوپر، آپ نے واضح کر دیا کہ اداروں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، پوری قوم اس بات پر ایک پیج پر ہے۔ جو ماضی میں بیانات کا بھی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا، آپ اہم منصب پر فائز ہیں پنجاب میں، اظہر صدیق صاحب کا بھی یہ کمنٹ تھا کہ جو ماضی میں بیانات دیے گئے ڈیفرنٹ جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کی جانب سے، ان کے لیڈرز کی جانب سے، اب ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی کارروائی کرے گی پنجاب حکومت؟ تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب تو یہ تو شروع ہو جائے گا نا، اب سلسلہ، اب تو یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اب تو انہوں نے تو اوپنلی کہا ہوا ہے نا، دیکھو میں وہ نعرہ نہیں لگانا چاہتا، میرے لیے تو میں اتنا محب وطن ہوں اور ایک بینگ پاکستانی، بینگ جنا پی ٹی آئی اسپوکس پرسن، میں وہ نعرہ منہ سے نکالنا بھی توہین سمجھتا ہوں جو بیگم صفدر اعوان اور سلطان مفرور الدین نواز شریف جو ہے نا وہ اپنے سامنے بچوں کو اور نوجوانوں کو کھڑا کر کے لگوایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے وہ کیا نعرہ لگاتے تھے، آپ کو پتا ہے ایاز صادق نے کیا بکواس کی تھی، آپ کو پتا ہے میاں جاوید لطیف نے کیا بکواس کی تھی، آپ کو پتا ہے جناب یہ خواجہ آصف آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا کیا جو ہے نا وہ اداروں کے حوالے سے کرتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد پھر ان کا اپنا جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے، ساری کی ساری اس وقت فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے۔ مجھے بھی اسی فالس فلیگ آپریشن کے تحت آج سے 1 مہینہ پہلے دھمکی ملی تھی مارنے کی اور پی ٹی آئی چھوڑنے کی۔ مجھے پتا تھا یہ کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہے، یہ بیگم صفدر اعوان کے میڈیا سیل کی طرف سے جو ہے نا یہ ساری بدماشی ہو رہی ہے۔ بیگم صفدر اعوان کا اور نون لیگ کا میڈیا سیل وہ اس انداز سے انانومس نمبر سے صحافیوں کو اور پی ٹی آئی کے قائدین اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو فون کر کے اس انداز سے دھمکاتا ہے جیسے انہیں کوئی فون آ رہا ہے کسی ادارے کی طرف سے۔ تو یہ سارے کا سارا پیچھے انڈین را
पीछे मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियां हैं और इधर जनाब बेगम सफदर रहमान और नून लीग का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है। ये मिलकर इस तरह शो कर रहे हैं जैसे पीटीआई और अदारों के दरमियान जो है ना कोई जंग छिड़ी हुई है। नॉट एट ऑल। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1 बजे पिंडी में जनाब आशूरा के जुलूस की इंस्पेक्शन करते हुए पूरी इंतजामिया मेरे साथ थी। मैंने वहां पे चारों शहदा को खराज तहसीन पेश किया जो शुमाली वजीरिस्तान के अंदर आज शहीद हुए, लांस नाइक और जनाब सिपाही। मुझसे सवाल पूछा गया यही वाला, मैंने कहा पाकिस्तान पीटीआई का इमरान खान से लेके फयाज चौहान तक एक एक कारकुन जो है वो पाक फौज से मोहब्बत करता है। पाक फौज और आईएसआई हमारे सरों का झूमर है, हम उनके इज्जतों के मुहाफिज हैं। और ये लोग, इनकी ये जुर्रत के जनाब जिन्होंने ओपनली, इनके सैकड़ों क्लिप्स मौजूद है जिस अंदाज से ये फौज को और आईएसआई को और अदारों को मुखातिब करते रहे इनके लीडर्स, 3rd टियर के, 2nd टियर के, 1st टियर के। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए और ये इल्जामात और ये धौंस धांधी करते हुए। तो अगर शहबाज गिल पे इस तरह करेंगे आप, तो फिर ये जो 6-7 नाम मैंने लिए हैं जिनके प्रूफ्स हैं, साबित शुदा है, सारों पे गद्दारी के मुद्दे करो, सारों के ऊपर बगावत के पर्चे करो जरा। फयाज साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपकी पार्टी जो है वो इदारों का एहतराम करती है, आपने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे दिया, लेकिन मुख्तलिफ तरफ से ये इतलात और ये खबरें सरगर्म हैं कि ये तो अभी आगाज़ है शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी से जो हुआ है, मज़ीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। एक तो आप ये बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या इतलात है, और दूसरा ये कि आपकी पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी इस सिचुएशन को काउंटर करने की? देखें, मैं खुद एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट भी हूँ। बात यह है कि जिसने अपने अकाउंट के जरिए से कोई किसी किस्म की ऐसी हरकत की है, चाहे वो जनाब लीडर है या कारकुन है, बिल्कुल बेलाग किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर सबके साथ हो। जो बेगम सफदर रहमान नारे लगाती रही है, उस नारों के ऊपर लहक लहक के चहक चहक के जनाब अपना सर धुनती रही है, उसको भी बगावत और गद्दारी का पहला पर्चा उसके ऊपर हो। अयाज सादिक ने जो बकवास की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, उसके हवाले से भी जना सबसे पहले बगावत का पर्चा करके उसकी जमानत कैंसिल करके उसको भी अंदर करो। मियां जावेद लतीफ ने जो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जद लगाई थी जना एक बहुत गलत किस्म की बात करके, उसके ऊपर भी जरा बगावत और गद्दारी का और आर्टिकल 6 का जाओ पर्चा काटा जाए। ख्वाजा आसिफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अभी भी ताजा ताजा उसने ये सारी हरकतें की हुई है पिछले 6-7-8 महीनों के अंदर, साल के अंदर, उसको भी पकड़ के जाना आर्टिकल 6 पे जरा फांसी के फंदे पे लगाया जाए। फिर बेलाग और बेबाक किस्म का इंतजाम हो। पीटीआई का अगर कोई वर्कर और लीडर खुदा न खास्ता अदारों के खिलाफ अपने डायरेक्ट अकाउंट से जरिए से करता है, उसको भी आप पकड़ में लाओ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने मतलब का मफहूम निकाल लें। अब शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने कहा है कि पाक फौज के तमाम रैंक्स के लोग जनाब हमारे लिए काबिल एहतराम है, फला फला, जो सारी उसने कल जनाब एक टीवी चैनल पे जनाब जो बीपर दिया था। लेकिन यहाँ तो ओपनली बुरा भला कहा गया है, यहाँ तो गालियां निकाली गई हैं, यहाँ तो नाम लेके जनाब हेड जो है अदारों के उनको मलाइन किया हुआ है, 1 नहीं 2 नहीं 20 दफा। करो पर्चे सारों पे, क्यों नहीं करते? ठीक। और चौहान साहब, आप ये कमेंट कर दीजिएगा मुख्तसर बस कि क्या उस जो बीपर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई शहबाज गिल साहब की जानिब से जिसमें जो हसास इदारे हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनकी इज्जत मजरू हुई या उसके ऊपर कोई आँच आई हो? मैंने आपको कहा है कि हम अदारों के मुहाफिज हैं। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी आईएसआई है, जो हमारे माथे का झूमर है, जो हमें सुकून के साथ, सुख और चैन के साथ सोने के लिए पाकिस्तान की आवाम को अपनी जानें कुर्बान करते हैं, अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, अपने दिन रात सुबह शाम धूप छाँव हर मौसम में पाक फौज हमारे लिए जनाब हम पाक फौज है, हमारा भाई पाक फौज, हमारा बेटा पाक फौज, हमारा बाप पाक फौज, हमारी बहन भाई हर पाक फौज क्या है, हमारे घरों में से ही हैं सारे। हम तो उनके लिए जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि उसका मफहूम निकालने की जो कोशिश की जा रही है, वो तो अपनी मतलब का मफहूम बड़ी मुश्किल से उसमें से कुछ निकालेंगे ना। यहाँ तो वाज़े मफहूम के साथ तकारीर और नारे मौजूद हैं, उसमें तो मफहूम निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा गाली है, सीधा सीधा जनाब इल्जाम है, सीधा सीधा मलाइन है। करो पर्चे, आर्टिकल 6 लाओ, बगावत के पर्चे करो, होने चाहिए। किसी में जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो पाक फौज के और हमारी एजेंसियों को जना इस अंदाज से जना मलाइन करे। बिल्कुल ठीक है, फिर करो, सारों के ऊपर करो। ठीक है। भट्टी साहब भी, फैजल चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फयाज साहब, पाक फौज आज हमारे
پاکستان ہمارا فخر ہے، ہمارا جان کو ہم اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کا بھی یہی ہے موقف، کیونکہ فوج تو پاکستان کی الحمدللہ، لیکن آپ کی حکومت پنجاب میں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے، شہباز شریف نے، مولانا فضل الرحمان گجرانوالہ میں بہت نامناسب الفاظ کیے تھے میری اس فوج، میرے اس فخر کے خلاف، تو کیا یہ آپ کی حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کے جلسے میں نام لے کر ہمارے پاک فوج کے سپاہ سالار کے بارے میں نامناسب لینگویج استعمال کی گئی تھی۔ بھٹی صاحب، اس سے پہلے تو جو ہوا اس کے اوپر بھی چلو انشاءاللہ جو ہے نا حکومت دیکھے گی۔ اب ان میں سے کوئی بندہ بولے تو صحیح پنجاب کی حدود کے اندر اب یہ کرے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جو ہے نا ایسی چیز تیسی جو ہے نا اب کوئی زو میں نہیں کرے یا ڈائریکٹ کرے۔ یہ جو بیگم صفدر امان نعرے لگواتی ہے نا، جو بیگم صفدر امان جو ہے نا باقاعدہ نام لے کے اداروں کے جناب سینئر ترین افسران ان کو جناب مخاطب کر کے جس انداز سے باتیں کرتی ہے، یہ میاں جاوید لطیف جیسا چارلی چیپلن جس باتیں کرتا ہے، یا صادر یا خواجہ آصف، پنجاب کی حدود کے اندر اب یہ ایسی بات کریں، میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے نا رات اگلی جو ہے نا وہ والی رات یہ کیسے جو ہے نا وہ باہر گزارتے ہیں۔ ان کو الٹا لٹکائیں گے، پھر ہم بتائیں گے اداروں سے محبت کیا ہوتی ہے، پھر ہم بتائیں گے جناب ہمارے ملک کی جو ادارے اور ایجنسیز ہیں ان کی رسپیکٹ اور احترام کیا ہوتا ہے۔ یہ میٹھا میٹھا خباب کڑوا کڑوا تھوڑی جن کے اوپر جناب بیرونی طاقتوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کو آپ چھوڑ دیں، جو پاکستان کی سربلندی کی خاطر جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہو، ان کی گفتگو میں سے اپنا مطلب کا جناب نکال کے یہ امپورٹڈ حکومت اور یہ کرائم منسٹر وہ جناب غداری کے پرچے کٹائیں، یہ تو نہیں چلے گا کم از کم۔ ٹھیک، کاظم چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔